بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری صحت کارڈ سے متعلق ہے. صحت کارڈ جو ہے موجودہ حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جناب وزیر اعظم کا، بلکہ عملی فیصلہ ہے جو ہر شہری کو صحت کارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 10 لاکھ روپے تک ہر شہری جو ہے وہ علاج کا حقدار ہوگا. ناظرین، پوری دنیا میں ایسا کوئی صحت کارڈ نہیں دیکھا گیا کہ حکومتوں کی طرف سے جو اپنی شہریوں کو دیا جائے، لیکن اس میں ایک باریک واردات بھی ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. صحت کارڈ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہر شہری جس کو اپنی صحت کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی بیماریوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کی جیب میں صحت کارڈ ہو اور وہ جس مرضی ہاسپٹل میں جائے اور اس کا علاج ہو جائے. لیکن اس میں جو باریک واردات ہے وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں صحت کے حوالے سے جو رپورٹنگ کرتے ہیں جناب قاضی زیاد صاحب. قاضی زیاد صاحب، یہ تقریباً 1000 ارب کے قریب جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے دیا جانے والا پیکج ہے، اور یہ بڑا انقلابی فیصلہ ہے، لیکن اس میں جو باریک واردات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ شکریہ مانگٹ صاحب. اس میں تھوڑی سی ہم ذرا پچھلی ہسٹری تاریخ میں جائیں گے. 2013 میں جب پی ٹی آئی کی پہلی گورنمنٹ کے پی کے میں آئی تو عمران خان نے اپنے ویژن کا اظہار کیا کے پی گورنمنٹ سے، کیونکہ اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، نون لیگ دور حکومت تھی وفاق میں. تو 2014-15 میں اس پہ کام شروع ہوا، سب سے پہلے کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں، اور 2017 میں اس کو ابتدائی طور پہ جو ہے صحت کارڈ کو ادھر لانچ کیا گیا. پھر دوسری بار جب حکومت آئی کے پی کے میں تو انہوں نے فرسٹ ٹائم 2019 میں اس کو پورے خیبر پختونخوا میں 10 لاکھ تک لے گئے انشورنس کو اور پہلے دیا. لیکن سر اس میں جو اصل بات ہے، یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ جو ہے حکومت خیبر پختونخوا کا، فیڈرل حکومت کا، پنجاب حکومت کا، بلوچستان حکومت کا اور گلگت بلتستان اور کشمیر کا یہ معاہدہ جو ہے یہ طے پا چکا ہے اب تک. یہ پورے ملک میں تو ابھی پہلا نہیں ہے کیونکہ سندھ تیار نہیں ہے، لیکن یہ جو 3 صوبے گلگت بلتستان اور وفاق، تو یہ ٹوٹل ملا کے 3 صوبے اور یہ سارا تقریباً 1000 ارب تک پروجیکٹ بن رہا ہے، جس میں 400 ارب پنجاب کے ہیں، 200 ارب کے پی کے ہیں، 200 ارب وفاق گلگت بلتستان اور کشمیر کے ہیں، اور 200 ارب تقریباً بلوچستان کے ابھی آ جائیں گے. تو یہ تقریباً 1000 ارب کا جو ہے انشورنس ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ. لیکن مانگٹ صاحب، اس میں بدقسمتی سے عمران خان کی نیت تو ٹھیک ہے، وہ تو پورے قوم کو دے رہا ہے ہیلتھ انشورنس پالیسی دے رہا ہے صحت کے حوالے سے، اور اپنی ہر تقریر میں اس بات کا اعادہ بھی کرتا ہے کہ غریب کو شدید مشکلات ہے صحت کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ہم یہ ہیلتھ کارڈ لائے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ غریب کو وہی پینیڈال گولی اپنی جیب سے لینی پڑ رہی ہے. غریب کو پیراسیٹامول، ڈسپرین، ڈیکلوفینک گولیاں، ٹیبلٹس یہ ساری لینی پڑ رہی ہے مانگٹ صاحب. اور اس میں جو علاج کا تعین کیا گیا ہے، جو اسٹیٹ لائف کی طرف سے جو تعین کیا گیا ہے، اس میں بڑی بیماریاں شامل ہیں. مانگٹ صاحب آپ کی توجہ چاہیے. کینسر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، جگر ٹرانسپلانٹ، اپنے گردوں کے ٹرانسپلانٹ. اب یہ وہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو 2% اور 3% پہ ہیں اس وقت 20 کروڑ کی آبادی میں، جبکہ آپ کی روٹین کی بیماریاں ہیں نزلہ، زکام، بخار، اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس بی، کسی کو ملیریا ہو جائے، ٹائیفائیڈ ہو جائے، وہ اس کارڈ وہ اس میں شامل نہیں ہے. ملیریا، ٹائیفائیڈ وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہے. اچھا، آپ کے جو اس وقت پاکستان میں 60+ کے جو لوگ ہیں یا 50+ پہ جو ہے 99% کو گوڑوں کی بیماری ہے، جس میں گھٹنوں کی بیماری جو جوڑوں کا درد، جوڑوں کا درد ہے، جس میں آپ کے اس میں گیپ ہے، ان کو چلنے میں دشواری ہے، اور تقریباً یہ 5 سے 6 لاکھ میں جو ہے یہ گوڑے چینج ہو رہے ہیں اس وقت جو، لیکن وہ اس صحت کارڈ میں شامل نہیں ہے. اس طرح کئی بیماریاں ہیں، آنکھوں کی بھی کچھ بیماریاں ہیں، کچھ آپریشن شامل نہیں ہیں. اس میں پریگننسی شامل ہے، اگر جو جس کی پریگننسی ہو وہ صحت کارڈ پہ ہو سکتی ہے. اچھا زیاد قاضی صاحب، ہیپاٹائٹس، برین ہیمریج، اس قسم کی بیماریاں ہیں؟ ہیپاٹائٹس بی سی اس میں شامل ہے، بالکل وہ علاج کروا سکتے ہیں، وہ علاج کروا سکتے ہیں.
لیکن مسئلہ لیکن اگر آپ کو ڈینگی ہو جائے، کرونا ہو جائے، اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ کرونا ابھی شامل کیا ہے انہوں نے اس میں، کرونا ابھی شامل ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، ڈینگی کا ابھی تک اس میں شامل نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے مانگٹ صاحب، اگر آپ ایڈمٹ ہوں گے تو کرونا اپنا صحت کارڈ آپ کے لیے کارآمد ہے، ادروائز جب تک آپ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹیں گے نہیں، صحت کارڈ آپ کے لیے کسی صورت کارآمد نہیں ہے۔ او پی ڈی میں آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، جرنل بیماریوں میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، شوگر کی بیماریوں کی دوائیاں صحت کارڈ میں شامل کی گئی ہے کہ آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ دل کی بیماریاں، دل کی جو ادویات ہے، جو دل کا مریض ہے وہ بھی ادویات خرید سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہمیں وہ میڈیکل سٹور ملا ہی نہیں جہاں سے یہ دوائیاں لوگ صحت کارڈ سے لے لیں۔ مطلب کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ اپنے یہ بینک کارڈ کی طرح اس کو یوز نہیں کر سکتے کہ ان کو دیں، وہ سویپ کریں اور اپنی مرضی کی میڈیسن لے لیں؟ نہیں، یہ آج تک مطلب سارے مریضوں کو یہی مسئلہ ہے۔ میں تو خیبر پختونخوا کی مثال اس لیے دوں گا کہ وہ پرانا سیٹ اپ ہے، ادھر بھی ابھی تک کوئی میڈیکل سٹور دوائی شوگر کی دوائی دینے کو تیار نہیں ہے مانگٹ صاحب، شوگر کی دوائی کو نہیں۔ اس میں جو واردات ہے، چونکہ وزیر اعظم نے تو کہا کہ ہر شہری کو آپ دے دیں، یہ صحت کارڈ دے دیں، اس کو جو مسئلہ ہو وہ جا کے صحت کارڈ سے میڈیسن لے لے۔ یہ جو بیماریوں کی اقسام بیچ میں ڈالی گئی ہیں، یہ کون لوگ ہیں واردات کرنے والے کہ بیماریوں کی اقسام ڈال دی گئی؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو کہا جائے کہ بھی آپ کی تنخواہ 30,000 ہے، لیکن اس 30,000 میں آپ نے بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو ٹیلی فون کا بل دینا ہے، لیکن اس سے آپ گھر کا راشن نہیں خرید سکتے۔ یہ تو صحت کارڈ کی مثال ایسے ہو گئی۔ تو کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ مخصوص واردات کی ہے کہ آپ نے صرف جناب علی، اگر آپ کو کینسر ہوگا، اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ کو لے گئے، آپ ہاسپٹل پہنچ گئے تو صحت کارڈ آپ کا استعمال ہوگا، لیکن باقی جو امراض ہیں، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے اور یہ دوسرا ڈینگی وغیرہ ہے، جو مرضی ہو جائے، آپ لولے لنگڑے ہو جائیں، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کون لوگ واردات کر رہے ہیں؟ یہ اسٹیٹ لائف انشورنس اس وقت جو ہے وہ خربوں میں کھیل رہی ہے۔ ایک ڈیڈ انشورنس کمپنی تھی پاکستان کی، اور بے ایمانوں کا گروہ تھا یار یہ تو۔ انہوں نے آج تک جو شہریوں کی جو انشورنس کی ہے ان کو صحیح پیسے نہیں دیتے، تو وزیر اعظم نے ان کو خربوں روپیہ دے دیا۔ تو انہوں نے یہ اقسام جو بیماریوں کی ڈالی ہے صحت کارڈ میں، یہ اسٹیٹ لائف والوں نے ڈالی ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس نے اور متعلقہ ہیلتھ منسٹری، مطلب ہر صوبے کے اور ان کے مابین جو یہ سارا سیٹ اپ ہوا ہے۔ لیکن اسٹیٹ لائف انشورنس پابند ہے صحت میں وہ فیسلٹیز دینے کی۔ صحت سہولیات کا مطلب یہ ہے کہ صحت ہی ہے، اس میں آپ کس طرح اس میں یہ چناؤ کر سکتے ہیں کہ یہ علاج آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ جب فار ایگزامپل شمشاد مانگٹ صاحب کے نام پہ 10 لاکھ روپے اسٹیٹ لائف کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اب 10 لاکھ روپے شمشاد مانگٹ صاحب سال میں یوز کرے یا نہ کرے، لیکن 10 لاکھ پہ وہ اسٹیٹ لائف بزنس کر رہی ہے۔ 1000 ارب روپے پہ اس وقت اسٹیٹ لائف جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے، اس کو پیسے اس کو جا رہے ہیں، اس کو دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے وہ پیسوں کو بچانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اگر میں ان سے 2 لاکھ کی دوائیوں میں صحت کارڈ میں 2 لاکھ تک آپ دوائی خرید سکتے ہیں، پھر آپ نے یہ کرائٹیریا کیوں رکھا کہ میں صرف شوگر کی دوائی لے سکتا ہوں، میں صرف کینسر کی دوائی لے سکتا ہوں، میں روٹین کی دوائی کیوں نہیں لے سکتا؟ میری والدہ کو اگر ضرورت ہے پیناڈال کی، ڈسپرین کی، جرنل دوائیوں کی، ایک غریب بندہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے؟ اور آئے روز دوائیاں مانگٹ صاحب 300 سے 400% مہنگی ہو رہی ہے۔ لوگ دال خریدے کہ دوائی خریدے، لوگ کانا چول رہے ہیں اور دوائی لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایسے 10 لاکھ روپے کا کیا کریں گے لوگ جب اس میں عام دوائی آپ نہیں لے سکتے؟ یہ اسٹیٹ لائف کا گورکھ دھندا ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس اس وقت دنیا کی بہترین انشورنس کمپنی بن چکی ہے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے انشورنس کی وجہ سے، لیکن ان کو وہ سہولیات فراہم نہیں کر سکتی۔ مانگٹ صاحب ایک اور بات، 841 ہاسپٹل ہے اس وقت پورے ملک کے جو پینل پہ ہیں، 841 ہاسپٹلوں میں جو سندھ بھی شامل ہے، پنجاب بھی ہے، KPK بھی ہے، فیڈرل بھی ہے، سارے ہاسپٹل شامل ہیں، لیکن ان میں ان ہاسپٹلوں کو رکھا گیا ہے جو ہاسپٹل نام نہاد ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہاں، لاہور میں ٹاپ کلاس کے ہاسپٹل رکھے گئے اس وقت پنجاب میں اس بات کی کیمرے کے سامنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پنجاب میں لاہور کے بہترین ہاسپٹل رکھے گئے۔ فیڈرل میں
کوئی بھی آپ کا جو نجی ہاسپٹل ہے اس وقت وہ جس میں نامی گرامی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وہ اس پینل میں شامل نہیں. تو پینل میں ہو بھی تو جب آپ کی سارے امراض اس میں شامل ہی نہیں ہیں تو پھر یہ تو صحت کارڈ لے کے آپ جیب میں ڈال کے گھومتے رہیں کہ جی میرے پاس صحت کارڈ ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے آپ. ہاں، یہ ہم خبریں ٹی وی کے چینل کے وسط سے عمران خان کے نالج میں یہ بات لانا بہت ضروری ہے کہ غریب کو دینا ہے تو پھر غریب کو او پی ڈی کی سہولیات دیں گے تب جا کے یہ صحت کارڈ جو ہے کارآمد ہوگا. ادروائز 2 لاکھ روپے کی جو دوائیاں رکھی گئی ہے وہ پورے سال میں ختم نہیں ہوں گی. کینسر کے مریض پہ ٹوٹل علاج کا جو خرچہ ہے وہ 5 سے 6 لاکھ ہے. مانگٹ صاحب، کیمو تھراپی اگر اس کی ہوگی تو 5 سے 6 لاکھ ہے. اگر ایک آدھ مریض کی جو 2% لوگ ہیں ان کی بائی پاس آپریشن ہونا ہے، باقی سٹنٹ 3 سے 4 لاکھ کے ہیں. بائی پاس پہ 10 سے 12 لاکھ کا خرچہ ہے، وہ بھی صرف 2% لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ادروائز نارملی سٹنٹ سے چل جاتے ہیں. تو اس وقت اسٹیٹ لائف جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کھربوں روپوں کا فائدہ اٹھا کے مزید کھربوں کما رہا ہے، لیکن عام عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. بہت شکریہ جناب قاضی زیاد صاحب. جناب وزیر اعظم سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ کی نیت پہ واقعی کوئی شک نہیں، بڑا انقلابی اقدام ہے اور یہ صحت کارڈ دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا عوام کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے جناب وزیر اعظم صاحب، لوگوں میں بلڈ پریشر کی بیماری عام ہے، وہ انہیں روزانہ میڈیسن لینا ہے. پھر شوگر کی بیماری عام ہے، انہیں شوگر کی دوائیاں لینی ہے، انسولین لینی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں ملیریا بہت زیادہ ہے. پھر آپ کے ہاں آج کل بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے. پھر پیناڈول جو ہے وہ ویسے ہی شارٹ ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ کی جیب میں صحت کارڈ ہو وزیر اعظم کی طرف سے دیا ہوا، لیکن اور آپ اپنی مرضی کا کوئی چھوٹا موٹا علاج بھی نہیں کروا سکتے. ڈینگی یہاں پہ ہر بدلتے موسم میں پھیل جاتا ہے. اب آنے والے دنوں میں مارچ اپریل میں ڈینگی اپنے زوروں پہ ہوگا. پھر جب گرمی کا موسم جاتا ہے پھر ڈینگی آ جاتا ہے. اگر آپ ان امراض کا علاج نہیں کروا سکتے اور جیب میں صحت کارڈ ڈال کے گھومتے رہتے ہیں تو جناب وزیر اعظم صاحب یہ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے. آپ کے راستے کی رکاوٹ متحدہ اپوزیشن نہیں ہے. آپ کے گرد جو ٹولہ ہے وہی ہے. آپ نے ان کو نہیں کہا کہ بیماریوں کی اقسام اس صحت کارڈ میں ڈال دیں، لیکن وارداتیے ہیں، ان کو کرپشن کی عادت ہے. وارداتیے واردات کرنے سے نہیں جاتے. ان کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم کب تک ہیں، وزیر اعظم نے آخر اپنے اقتدار سے رخصت ہونا ہے. تو اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے ان کی طرف اگر آپ دیکھیں، ان کا آڈٹ کروا کے دیکھیں، بے شمار بیوائیں، یتیم بچے، ان کی انشورنس ان کی طرف ہے. یہ حرام خور ان کے پیسے نہیں دیتے. اب تو حکومت کے پیسے ان کے پاس چلے گئے ہیں اور اب 20 کروڑ عوام کی طرف سے 10 لاکھ فی کس کے حساب سے پیسے ان کے پاس چلے گئے ہیں. یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کو مکمل صحت کی سہولتیں ملیں. جناب وزیر اعظم صاحب آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا پیچھا چھوڑیں. مولانا فضل الرحمان جو کرتے ہیں کرنے دیں. میاں نواز شریف آتے ہیں یا نہیں ان کو موجیں کرنے دیں. شہباز شریف گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ان کو موجیں کرنے دیں. لیکن آپ کی بکل میں جو چور ہیں ان کو بے نقاب کریں، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں، ان کو قوم کے سامنے لائیں. ہم نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا صحت کارڈ ایک انقلابی اقدام ہے، لیکن اس سے بڑی کرپشن آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بتائے بغیر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اصل بات جو ہے اصل فائدہ عوام کو نہیں پہنچنے دے رہے. شمشاد مانگٹ اور قاضی زیاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.